It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time. Yeah, it's a story time. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah. Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah. Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah. Insha'Allah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. السلام ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. And Shavir, آپ نے بھی سلام کیا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی تو کیسے ہیں پیارے پیارے بچے؟ ہم ٹھیک ہیں. الحمدللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیں جی ہم اپنا اسٹوری ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم دعا سے اس کو سٹارٹ کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربنا زدنا علما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمارے لیے ایک ایکسیلنٹ پیٹرن ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور یہ کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو کہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور یوم آخرہ سے بھی، ٹھیک ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ابنڈنٹلی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، زیادہ زیادہ کرتا ہے، اس شخص کے لیے، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کون سا بچہ پڑھے گا درود ابراہیمی؟ جی شاویر آپ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، گڈ جاب، ویل ڈن. جی حفصہ آپ بھی پڑھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمید مجید. تھوڑا سا قلقلہ ہوگا نا اینڈ پہ دال پہ. مجید. ماشاءاللہ. مجيد جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا امپروو کر لیا ہے. کافی مائنر سی مسٹیکس ہیں, کافی آپ لوگوں نے امپروو کر لیا اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں یہ اچھا پڑھنا آنا چاہیے. ماشاءاللہ, گڈ جاب, ویل ڈن ڈیئر کڈس. تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایپیسوڈ نمبر 13 جو کہ ہم کر رہے ہیں اپنی سیرہ سٹوریز میں. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ہم کیا کر رہے تھے, کون سی سورہ کر رہے تھے؟ ہم نے یہی دیکھا تھا ہماری سٹوری میں کہ جو نیکسٹ سورہ کمپلیٹ ریویل ہوئی تھی وہ کون سی سورہ ریویل ہوئی تھی؟ وہ سورہ الفاتحہ. ٹھیک ہے, ویری گڈ شاویر, وہ سورہ الفاتحہ تھی. ٹھیک ہے, اور وہی ہم لرن کر رہے تھے اور تھوڑی سی ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے تھے. بیک گراؤنڈ ہم نے کر لیا تھا, اس کے ویریس ہم نے نیمز بھی کیے تھے. ٹھیک ہے, ہلکا سا بس کوئک سا ریویو کرتے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم نے سیکھا تھا اس کے 2 میجر پارٹس ہیں. پہلے میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اور وہ کیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, آپ چیٹ میں لکھتے جائیں حمد و ثنا, یا کیا ہوتی ہے اللہ کی حمد بیان کرنا یا اللہ کے بارے میں بات کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قسم کا انٹروڈکشن بھی ہے. تو حمد و ثنا کیا ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے, فرسٹ پارٹ میں وہ ہے. سیکنڈ پارٹ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں سیدھے رستے کی. ٹھیک ہے, کہ ہمیں رائٹ پاتھ کی طرف ہدایت دیجیے. جی رفا خان, تعریف پہلا پارٹ میں. ٹھیک ہے, اور دوسرے پارٹ میں دعا. اور دعا ہے وہ الصراط المستقیم کی, یعنی کہ بالکل جو سیدھا راستہ ہے اس کی. ٹھیک ہے, ہدایہ کی دعا, ہدایت کی, گائیڈنس کی. اور پھر ہم نے اس کے ویریس نیمز دیکھے جو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہوم ورک میں بھی سینڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی جو ویریس نیمز ہیں ان کی ریزنز کیا ہے. ایک جو سبع المثانی تھا اس کے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چونکہ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے, اس میں 7 آیات ہیں, تو اس لیے اس کو سبعن کہتے ہیں, لیکن مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل وی ریپیٹ اٹ ان صلاح. ٹھیک ہے, نماز میں ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے نماز کا, اس کے بغیر نماز انویلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے اس کی انڈرسٹینڈنگ, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں جو ہم آیا بایا ہے اس کی سٹارٹ کی تھی ہم نے, اس میں ہم نے الحمدللہ کے بارے میں سیکھا تھا. جو الحمد ہے وہ کون سی پریز ہے, وہ اللہ کی تعریف, مطلب وہ تعریف ہے, لیکن وہ اسپیسیفکلی دیٹ از دا ورڈ دیٹ از یوزڈ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ جو الحمد ہے یہ ہم ظاہر ہم کسی انسان کی حمد نہیں کرتے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ایسی ہے جو کمپلیٹ بھی ہے اور ایبسولوٹ بھی ہے, یعنی کہ اس میں ہم کسی کا کوئی شیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مکمل اللہ کی تعریف ہوتی ہے, اس میں کسی دوسرے بندے کا شیئر نہیں ہوتا. لیکن جب ہماری کوئی کسی کام پہ تعریف ہوتی ہے تو اس میں ہم انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے شیئر دے رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے تو ظاہر ہے اس کی تعریف ہوگی, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد تو کی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ تو دکھایا ہے کہ اس نے وہ اچھا کام کیا یا اس کی ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سوچنے کی صلاحیت دی ہے, لکھنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں, تو انڈائریکٹلی پھر وہ تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چلی جاتی ہے جو ہم ہیومن کی کرتے ہیں نا. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں الحمد. ٹھیک ہے, للہ, فار اللہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں ہم پوری محبت, لو اور عاجزی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فیورز ہیں ان کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہلکا سا ریویژن ہے تو تاکہ اگر تھوڑا سا بھولا ہوا ہے تو یاد آ جائے. جی, تو ہم نے اس کی امپورٹنس بھی دیکھی تھی کہ یہ جو الحمدللہ کہنا ہے اٹ فلز دا اسکیل. ٹھیک ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا اسکیل کو فل کر دیتا ہے.
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہی الحمدللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, جب کچھ اچھا ہوتا تھا تو بھی الحمدللہ کہتے تھے, لیکن وہ کیسے کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ اس کی تعریف ہے کہ جس کی نعمت سے, جس کی بلیسنگ سے جو اچھے کام ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جب کچھ برا ہو جاتا تھا, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, تو وہ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال, یعنی کہ ہر حال میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے, تعریف ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے دیکھی تھی رب العالمین, کہ العالمین از پلورل, یعنی کہ جمع ہے, یہ دو چیزوں کی جمع ہے, عالم کی بھی اور عالم کی بھی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کسی ایک کے رب نہیں ہے, بلکہ بہت سی چیزوں کے رب ہے, بہت سی دنیاؤں کے رب ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں سارے دیکھے تھے کس کس کے, اینجلز, جنز, ہیومنز. اور رب میں کیا آتا ہے, ایک ایسا رب ایک کمپلیٹ ورڈ ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ بھی کیا, یعنی وہ اتنے اسٹرانگ رب ہیں ہمارے, وہ ہمیں کریٹ بھی کرتے ہیں, پھر وہ ہمارے مالک بھی ہیں, پھر وہ ہمارے لیے چیزیں بھی پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہمیں شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں, ایسے ادھورا نہیں چھوڑ دیتے وہ ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسے رب ہیں, سبحان اللہ. تو وہ رب العالمین ہے, یعنی کہ he is the Lord of all the worlds, either it is the world of humans or it is the world of angels or jinns. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے رب میں سارے میننگز مائنڈ میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the creator, is the owner, یعنی مالک بھی ہیں, کریٹر ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا ہے, اونر بھی ہیں, پلانر, ہمارے لیے پلان کرتے ہیں سب کچھ, اور سسٹینر, یعنی کہ ہمیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے میننگز آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ ہاؤ ہی از آور رب, because he is the creator, the owner, the planner and sustainer of every one of us. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, اتنے اسٹرانگ ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے. تو یہیں تک ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے. آگے ہم نے کرنا ہے نیو والا. اگلی آیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ ہی رب العالمین, وہ ہو گیا ہے. اب اگلا پارٹ ہے, اگلی آیا ہے الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے, دونوں میں تھوڑی تھوڑی ملتی جلتی ساؤنڈ آ رہی ہے نا, رحم دونوں میں آ رہا ہے نا. تو اس لیے کہ یہ دونوں کا میننگ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں, یہ اصل میں ہیں کیا, یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, الرحمن بھی اللہ کا نام ہے اور الرحیم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. اور ان دونوں میں کیا میننگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہیں, وہ رحم کرتے ہیں, وہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں, دوسرے سے اچھی طرح پیش آتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھی آپ اینیمل کے ساتھ مرسیفل رہیے, تو کیسے مرسیفل ہوتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر ظلم کر کے تو نہیں مرسیفل ہوتے نا, ہم اس کے ساتھ بہت اچھی طرح اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ مرسی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان دونوں ناموں میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہیں. لیکن یہ دو نام ہے نا, تھوڑا تھوڑا ان میں ڈفرینس بھی ہے. ٹھیک ہے. جو الرحمن ہے وہ بہت زیادہ ایکسیجریشن میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت 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 زیادہ مرسیفل ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی مرسی سب کے لیے ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف مسلمس کو کھانا دیتے ہیں یا کہ نان مسلمس کو بھی کھانا دیتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ نیچے چیٹ میں بھی لکھ سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف مسلمس کو چیزیں دیتے ہیں, کھانا اور آکسیجن اور جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہے گرو ہونے کے لیے. جی شاویر نے بتایا کہ بوتھ, دونوں کو دیتے ہیں نا. تو اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرسی سب کے لیے ہے. وہ تو اینیملس کی بھی کیئر کرتے ہیں, وہ تو پلانٹس کی بھی کیئر کرتے ہیں, وہ ہیومنس کی بھی کیئر کرتے ہیں, اور ہیومنس کے اندر جو مسلمس ہیں ان کی بھی, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے ان کو بھی کھانا دیتے ہیں, ان کو بھی رزق دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی مرسی کے ساتھ پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے جو محنت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فروٹ بھی دے دیتے ہیں, اس کا پھل بھی دے دیتے ہیں, ریزلٹ بھی دے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلم ہے کہ نان مسلم ہے.
الرحمن میں نے آپ کو دو چیزیں بتا دی کہ تو بہت زیادہ مرسیفل ہیں، دوسرا سب کے لیے. لیکن الرحیم میں پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ مرسیفل ہیں، لیکن وہ یہ پرٹیکولر ٹرمینالوجی آتی ہے وہ بلیورز کے لیے مرسیفل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں نا، ان کے ساتھ ان کی اسپیشل ایک مرسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ والی مرسی اسپیشل کام آئے گی جب آخرہ آئے گی، جب آخرت سٹارٹ ہوگی نا، ہیر آفٹر یوم الآخرہ، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کس پر مرسیفل ہوں گے؟ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دو مختلف ورڈز یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سب کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے آپ سمجھ لیں، یا جو اللہ پر اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جو مرسی ہے یہ اتنا پیارا ایموشن ہے یا اتنی پیاری فیلنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اٹ از نریٹڈ فرام حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو صحابی تھے، کمپینین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ He said that جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ہیونز کریٹ کیے تھے نا، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرسی کے 100 ڈگریز کریٹ کیے تھی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرسی کے 100 ڈگریز کریٹ کی تھی، یعنی 100 پارٹس آپ امیجن کر سکتے، جس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پارٹ زمین پہ بھیجا. He placed only one part of those all mercies on earth. یعنی 1 out of 100 parts, only one part اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارتھ پر بھیجا. He put on earth. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی 99 parts تو بھیجے نہیں، ابھی جو 1 part بھیجا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی ماما ہے وہ آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی ہیں، آپ کا چھوٹے ہوتے سے خیال رکھتی ہیں، اور اسی طرح جو اینیملز ہوتے ہیں وہ ان کی بھی ماماز اور ان کے بھی جو باباز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں. یہ صرف اس ایک پارٹ کی وجہ سے جو ساری دنیا میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی مرسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو ماماز ہیں، جو مدرز ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمپیشن اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں. اور اینیملز اینڈ برڈس، آپ نے دیکھی ہوں گی نا، کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہے اینیملز اور برڈس کی بچوں نے؟ کسی بچے نے دیکھی ہے؟ نیچے آپ بتا سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیسے جو برڈز ہوتے ہیں وہ اپنے بیبی برڈز کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چونچ میں وہ دے کے کھانا، اور اسی طرح اینیملز کیسے ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، ہے نا. تو یہ کس کی وجہ سے؟ وہ جو ایک پارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہے، سبحان اللہ، اور باقی 99 پارٹس تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھیجے ہی نہیں، وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تب اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے، یوز کریں گے باقی 99 پارٹس جب ہیر آفٹر آئے گی، جب ڈے آف ریزریکشن آئے گا. اور پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کس پہ یوز کریں گے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے سرونٹس ہوں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں، اوبیڈینس شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پارٹس رکھے ہوئے ہیں، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے خوب اور لوگوں کو بلیس بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب مرسی کریں، آمین. اگلی آیا ہے مالک یوم الدین. اچھا، یوم الدین ہم تھوڑا سا دیکھ بھی لیا تھا. اب مالک یہ ہوتا ہے کہ اونر، آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ اتنی لینڈز کا مالک ہے، کسی بندے کے بارے میں ہم کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مالک ہے جو کہ ایبسولوٹ اونر ہے اور کنگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حکم بھی اللہ کا چلتا ہے اور اتھارٹی بھی اللہ کی چلتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ ان کی کنگڈم میں کیا کیا ہو رہا ہے. اور یوم الدین کے مالک کی مطلب بات ہو رہی ہے اس جگہ یہ نہیں کہا رہا اللہ تعالیٰ دنیا کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، آسمان کے مالک ہیں. بے شک مالک ہیں، لیکن اس جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم الدین، ایک ایسے یوم کے، ایک ایسے دن کے جس دن لوگوں کو ان کے ایکشنز کا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور بدلہ 2 طرح سے دیا جاتا ہے. جو اچھے کام کیے جاتے ہیں ان کا اچھا بدلہ، اور جو برے کام کیے جاتے ہیں ان کی پنشمنٹ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ دیں گے ان کے لوگوں کو ان کے ایکٹس کے مطابق، اور جس سے اللہ راضی ہوئے
ان کو تو ریوارڈز ملیں گے, اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی نہ ہوئے ان کو پنشمنٹ ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈز دیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈے کتنا لانگ ہوگا؟ یہ ڈے 50,000 ایئرز لانگ ہوگا. اور اس دن ہم ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں, بس ایک پکچر سی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا. سب سوئے ہوئے ہوں گے اور اٹھائے جائیں گے قبروں سے, ریزریکشن ہوگا. پھر اسی دن ہی حوض کوثر والا ہوگا. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا وہ جو ایک پونڈ ہوتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشچنز پوچھیں گے, حساب کتاب ہوگا, اور اسی دن ہمارے اعمال وے کیے جائیں گے کہ یہ کتنی کتنی نیکیاں کر کے لائے ہیں اور کتنی کتنی بدیاں کر کے لائے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے نا ہم جو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیڈ بک پہ سارا لکھا جا رہا ہوتا ہے نا. تو اس دن پھر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ پورے ایک سال لگا کے پوری ایئر میں آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں, اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کا اس کا رزلٹ ہوتا ہے, پھر آپ کے ماما بابا لینے جاتے ہیں, وہ رپورٹ کارڈز ہوتے ہیں اور آپ وہ رزلٹ آپ کو ملتا ہے, اور بعض اوقات پیپرز بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں, پھر آپ رزلٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس دن پھر ڈیڈ بکس بھی جو ہم اس دنیا میں کر کے گئے ہوں گے نا, پھر وہ ہمیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے جن کے اچھے اچھے رزلٹ ہوں گے تو خوش ہوں گے, وہ بہت ہی زیادہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اتنی خوشی سے وہ ڈیڈ بکس اپنی لیں گے. لیکن دوسرے لوگ بہت سیڈ ہوں گے, وہ لینا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا ڈیسیژن کر دیں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے, وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جو بیسٹ والی جنت ہے نا, جنت الفردوس, وہ مانگتے ہیں, اور ہیل فائر سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ادھر نہیں جانا. تو یہ اس دن کا ہلکی سی ایک پکچر کہ یہ ساری چیزیں اس دن میں ہو رہی ہوں گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جو اگلی آیا ہے اس میں کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ سے, جب صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا, یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں. اب نعبد وہ کیسے ہو جائے گا؟ عبد, عبادت سے. نعبد وی ورشپ. ٹھیک ہے, نستعین وی آسک ہیلپ. ایاک صرف آپ سے ہی, آپ کے لیے ہی. نعبد وی ورشپ, ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد وی ورشپ, ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّكَ, اور صرف آپ سے ہی. نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں, ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اونلی. ٹھیک ہے, اس میں ایاک سے یہ پتہ چل رہا ہے ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور کیا کیا؟ نعبد عبادت بھی, اور نستعین ہیلپ بھی ہم اللہ سے لیتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی کیا چیز ہے, بہت پیاری چیز جو اس سورہ کی ایک دعا ہے, زبردست اور موسٹ امپورٹنٹ دعا. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, کہ guide us to which راستہ؟ الصراط, which way? that is the straight path. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے راستے کی طرف گائیڈ کریں جو کہ بالکل اسٹریٹ ہو. ٹھیک ہے, وہ کس لحاظ سے اب اسٹریٹ ہوگا؟ وہ ہدایہ کا رستہ ہے, وہ گائیڈنس کا رستہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اہدنا میں ہم ایک ہدایت مانگ رہے ہیں, گائیڈنس مانگ رہے ہیں. اہدنا میں یہ ایسی ہدایت ہے جو بہت کیئر کے ساتھ, بہت کائنڈنس کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو, اس کو انگلی پکڑ کے کہیں لے جائے, ہے نا. ایک آپ اس کو کہو جاؤ فلانی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے, اور ایک آپ اس کو, آپ کو چھوٹا بھائی ہو, آپ اس کا ہینڈ پکڑے, فنگر پکڑے, اور پکڑ کے اس کو وہاں لے جاؤ جہاں اس کو وہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے, تو دونوں میں فرق ہے نا. تو یہ ایسی گائیڈنس اللہ تعالیٰ ہماری کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں پکڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں تو. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ راستہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے یہ سٹارٹ بھی کرواتے ہیں, اور پھر اس پہ چلنے کی, یعنی چلتے رہنے کی توفیق بھی دیتے ہیں جب ہم یہ بار بار سورہ الفاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی, I better skip it. ٹھیک ہے, ہدایت کی مختلف ٹائپس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں. لیکن اوور آل آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ جو گائیڈنس مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہم یہ گائیڈنس مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس آپ سیدھا راستہ دکھا بھی دیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ سیدھا راستہ, اور پھر اس کے بعد اس پر چلتے رہنے کی پاور اور ایبلٹی بھی دیے رکھیں, توفیق بھی دیے رکھیں. ٹھیک ہے,
اور جو الصراط المستقیم ہے نا، ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو کہ مین روڈ آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک مین روڈ آف دا سٹی، ٹھیک ہے، جس میں بہت زیادہ لینز ہوتی ہیں. اب اس جو میں نے اگزامپل پٹ کی ہوئی ہے اس میں صرف ایک لین شو ہو رہی ہے یا 2 لینز شو ہو رہی ہیں، لیکن اوور آل یہ وہ راستہ ہے جس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بچوں میں سے کوئی چلے گا تو میرے لیے جگہ نہیں رہے گی، ایسا تو نہیں ہے نا. ہم سارے اس سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہے تو، ٹھیک ہے، اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے رہے تو یہ ایسا راستہ ہے جس پہ ہم سارے اچھے لوگ چل سکتے ہیں. میں بھی چل سکتی ہوں، آپ بھی چل سکتے ہیں، اور پہلے کے لوگ بھی چلے، صحابہ کرام بھی چلے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے، تو اس پہ سارے چل سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ راستہ بہت کھلا ہے، بہت وائڈ ہے، اس پہ سارے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ سے دعا مانگے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا روڈ ہے جو کھلا بھی ہے، اوپن بھی ہے، جس میں ایک سے زیادہ لینز ہیں اور زیادہ سے لوگ اس پر چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت اسٹریٹ اور بیلنسڈ ہے. کیسے کہ یہ باطل سے بالکل فرق ہے، کیونکہ یہ سینٹر روڈ جیسے ہوتا ہے نا، ایک روڈ کا سینٹر روڈ ہوتا ہے اور باقی چھوٹی چھوٹی سائڈوں سے روڈز جا رہی ہوں تو ظاہر ہے وہ فرق ہوتا ہے نا مین روڈ اور باقی چھوٹی روڈز کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حق کا راستہ ہے نا، جو سچ کا راستہ ہے، وہ واضح ہوتا ہے، وہ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اٹ از اے ڈیفیکلٹ پاتھ. یہ ایک کریٹیکل سی بات ہے کہ یہ ایزی پاتھ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم پھر بھٹک جاتے ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ پاتھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی مدد سے ہم اس پر چلتے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہا کیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے. اور پتہ ہے کون اس کو مشکل بناتا ہے؟ شیطان اس کو مشکل بنا دیتا ہے. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے سے ہٹا دیا، یعنی مجھ سے آپ نے غلطی کروائی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، وہ خود ہی نہیں اللہ کی اس نے بات مانی تھی اور سجدہ نہیں کیا تھا، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جن سے اللہ تعالیٰ، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تھا. تو وہ شیطان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے چونکہ مجھے غلط راستے پہ ڈالا ہے نا، تو اب میں پتہ کیا کروں گا، اب میں آپ کے صراط المستقیم، آپ کے جو صراط مستقیم ہے نا، جو آپ کے بندوں کا سیدھا راستہ ہے، اس پر میں بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے. اب اس نے یہ پرومس کیا کہ میرا تو اب یہی کام ہے، میں اب اسی پہ ہی محنت لگاؤں گا، جو آپ کا سیدھا راستہ ہے میں اب اس پر بیٹھ جاؤں گا، ٹک کے بیٹھ جاؤں گا اور خوب محنت کروں گا. اور پتہ ہے کیا کروں گا، اس پہ بیٹھ کے جو آپ کے لوگ ہوں گے نا ان کو میں بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. اور پتہ ہے کیسے ہٹاؤں گا؟ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں ہر طرف سے آؤں گا ان کے پاس، میں آپ کے بندوں کے اوپر اٹیک کروں گا. شیطان کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میں آپ کے بندوں پر اٹیک کروں گا ہر طرف سے. پتہ ہے کدھر سے؟ then I will come to them from before them، ان کے سامنے سے، فرنٹ سے آؤں گا، from behind them، ان کے پیچھے سے آؤں گا، and on their right، ان کے رائٹ سے بھی آؤں گا، and on their left، اور ان کے لیفٹ سے بھی آؤں گا، and you will not find most of them grateful، اور آپ زیادہ تر لوگوں کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے گریٹفل ہوں، بلکہ وہ جو میرے وسپرز ہوں گے ان کو فالو کر لیں گے، اور جو میں ان کے اوپر اٹیک کروں گا وہ اس کے انڈر آ جائیں گے اور پھر وہ بھٹک جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم عربک میں پڑھیں نا، تو وہ ابھی میں نے آپ کو پہلے انگلش میں اس لیے بتایا نا کہ آپ کو پتہ چل جائے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا قرآن کی آیا ہے نا، وہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں ہر طرف سے آؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یعنی from the front، from their front، ومن خلفہم from their back یا behind، وعن ایمانہم from their right، وعن شمائلہم and ان کے لیفٹ سے بھی آؤں گا، ٹھیک ہے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ آپ زیادہ تر لوگوں کو شاکرین نہیں پائیں گے، شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے. پھر پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا شیطان کو، یعنی کہ جب اس نے کہا کہ میں فرنٹ سے بھی آؤں گا، بیک سے بھی آؤں گا، رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا، اور آپ کے بندوں کو زیادہ تر کو بھٹکا لوں گا. اس نے یہ نہیں کہا میں ساروں کو بھٹکا لوں گا، اس نے کہا
میں زیادہ تر کو بھٹکا لوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا ٹھیک ہے پھر اگر ایسا ہے نا تو پھر یہاں سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے, اور آپ یعنی ذلیل ہوئے ہوئے ہو اور دھتکارے ہوئے ہو, آپ کا یعنی آپ سے کچھ اچھی امید نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, پھر آپ یہاں سے نکل جائیے. اور پھر جو آپ اور آپ کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی پیروی کرے گا نا, پھر جہنم ہیل کو میں آپ سب سے بھر دوں گا, ٹھیک ہے, یہاں سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے. اور جو تمہاری پیروی کرے گا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو کہا تم سے اور ان سب سے جو آپ کی پیروی کریں گے یا جو آپ کو فالو کریں گے, پھر میں کیا کروں گا, جہنم کو آپ سب سے بھر دوں گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں نار سے بچائے, یعنی کہ فائر سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جواب دیا. لیکن یہاں پہ جواب کمپلیٹ نہیں ہوا, کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے تھوڑے تھوڑے جو کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, پھر شیطان نے خود بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین, کہ میں آپ کے سارے لوگوں کو بھٹکا لوں, زیادہ تر لوگوں کو بھٹکا لوں گا, لیکن ایکسپٹ یور چوزن سرونٹس, صرف وہ جو آپ کے سلیکٹڈ سرونٹس اور آپ کے بندے ہیں نا, جو آپ کو اپنا رب مانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے خالص بندے ہیں, سنسیئر بندے ہیں, ان کے علاوہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو یہی کہا, ڈیفینیٹلی ان عبادی, ڈیفینیٹلی جو میرے بندے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, لیس لک علیہم سلطان, ان پر آپ کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. وکفی بربک وکیلا, کہ جو ان کا رب ہے وہ ان کو کافی ہے, ٹھیک ہے, ان کے معاملات میں, ان کے میٹرز میں کافی ہے. آپ نے زیادہ تر آیات کو دیکھ کے پریشانی ہونا, بس آپ نے بیسیکلی کانسیپٹ لے لینا ہے کہ شیطان نے جب کہا تھا کہ میں ہر طرف سے اٹیک کروں گا, تو پھر آپ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ آپ کے انگریٹفل ہوں گے, جو کہ میری بات مان کے میری طرف آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جو میرے سرونٹس ہوں گے نا, ان پر آپ کا کوئی زور نہیں چلے گا, یو ہیو نو اتھارٹی اوور دیم, ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ اللہ کی بات مانیں گے اور شیطان کے جو وسپرز ہیں اس میں نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ جو الصراط المستقیم ہے, یہ ڈیفیکلٹ پاتھ ہے, لیکن یہی وہ پاتھ ہے جو کہ جنت کی طرف بھی جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کی طرف بھی جاتا ہے, اللہ کے پلیئر کی طرف بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگلی آیا, لاسٹ آیا جو اس میں ایکسپلین ہوتا ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے, کن لوگوں کا راستہ ہے. یہ ایسا راستہ نہیں ہے جس پہ کوئی پہلے نہیں چلا ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اٹ از اے صراط, صراط الذین, صراط اور راستہ آف دوز پیپل جن پر ہم نے اپنا انعام کیا, انعمت علیہم, جو ہم کہتے ہیں نا انعمت علیہم, کہ یہ وہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر ہم نے اپنے انعام کیے, اپنی بلیسنگز کی, اپنی فیورز کی, ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن پر آپ نے اپنی فیورز کی ہیں, اور یہ فیورز ہیں ہدایہ اینڈ گائیڈنس کی فیورز, سیدھے رستے کی, اللہ کے علم کی فیورز, ٹھیک ہے. اور پھر ہم ایک اور آیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ ہے کون سے لوگ ہیں, النبیین یعنی کہ پروفٹس, ٹھیک ہے. یہ کون کون لوگ ہیں؟ النبیین یعنی کہ پروفٹس, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے, پروفٹس کا راستہ ہے. والصدیقین یعنی کہ جو پروفٹس کو یعنی کہ ان کی تائید کرتے ہیں, ان کی بات پہ یس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پروفٹس کی بات پہ یس کہتے ہیں, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. والشہداء, آپ کو پتہ ہے شہداء کیا ہوتا ہے؟ کس بچے کو پتہ ہے شہید کیا ہوتا ہے؟ یہ شہداء, یہ تو پلورل میں ہے نا. النبیین تو سنگولر کیا ہو جائے گا, نبی یعنی پروفٹ, جو پروفٹس. والصدیقین جو کہ اللہ کے اور رسول کے بات کو کہتے کہ ہاں واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور شہداء کیا ہوتے ہیں؟ شہید کی جمع ہے. شہید کون مجھے بتائے گا ریز ہینڈ کر کے؟ سیدہ عائشہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کو پتہ ہے شہید کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ راہ پہ مر گئے. ہاں ویری گڈ, ایسی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو مرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو بس زندہ ہوتے ہیں, وہ تو بس ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہوتے ہیں شہداء, شہید, ٹھیک ہے. اور والصالحین,
یعنی کہ جو صالح کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں وہ لوگ صالحین ہوتے ہیں. اور عمل صالح ہوتا ہے وہ کام جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے ویسے جو کرتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں گڈ ڈیڈز. ٹھیک ہے، جو گڈ ڈیڈز کرتے ہیں نا، جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں صالحین. تو اس طرح کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو الصراط المستقیم ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی فیورز کی. کون کون سے؟ پرافٹس، النبیین، اور جو پرافٹس کی اور اللہ کی بات کو سچ مانتے ہیں یعنی کہ الصدیقین، اور الشہداء یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جن کی جان نکل جاتی ہے، اور الصالحین یعنی کہ جو گڈ ڈیڈز کرنے والے اللہ کے مسلمز ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی جن پر فیورز ہوتی ہیں. لیکن ابھی آیا ختم نہیں ہوئی نا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ نے غصہ کیا اور بہت شدید غصہ اور غضب کیا. غیر المغضوب، غیر ہوتا ہے ناٹ، یعنی کہ ان کا نہیں چاہیے ہمیں. غیر المغضوب علیہم، ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن پر آپ نے بہت بہت اینگر کیا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو کہ آپ کا راستہ ہی بھول گئے. ان کو پتہ نہیں تھا، وہ اگنورنٹ تھے، وہ چلتے چلتے بھٹک گئے، ان کو پتہ نہیں تھا، لا علمی میں ان کے نالج میں نہیں تھی وہ بات، اور وہ بھٹک گئے، غلط راستہ چوز کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دونوں کیٹیگری میں نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں ایسی کچھ قومیں آئی تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت بہت غصہ کیا، جس کو کہتے ہیں غضب کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی پنش کیا ہے نا. قوم ہود پر بھی عذاب آیا تھا، اور اسی طرح قوم شعیب پہ بھی عذاب آیا تھا، قوم صالح پہ بھی عذاب آیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا فرعون، وہ اور فرعون کے جو ساتھی تھے وہ بھی تو، ان پہ بھی تو ایک قسم کی پنشمنٹ آئی تھی نا. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب کیا تھا. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہیں شامل کریے گا. ٹھیک ہے، تو ہماری دعا کمپلیٹ ہوتی ہے. ہم نے یہ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے ان لوگوں کا جن پہ آپ نے فیورز کی، لائک دیز، لیکن ان سے بھی بچانا جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا. ٹھیک ہے، تو آمین. تو یہ ہم تو کہتے ہوتے ہیں اینڈ پہ آمین کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کریے گا. ٹھیک ہے، تو یاد ہے نا آپ کو جیسے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرعون اور اس کے ساتھی تھے ان کو پانی میں ڈبو دیا تھا، ہے نا. جی ویری گڈ. تو اب آ گیا شجرہ نسب جو ہم کر رہے تھے، لینیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، وہ ایک کوئی بچہ جس کو لگتا ہے کہ اس کو یاد ہے، کون پڑھنا چاہے گا؟ ہدی اینڈ داؤد، آپ نے پڑھنا ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھتے جائیے. ہم دونوں کو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. آپ دونوں ساتھ ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ایک ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. چلیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیش بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لویج بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس. ویری گڈ جاب، ماشاء اللہ، ویل ڈن، بہت اچھا پڑھا آپ نے، دل خوش کر دیا ماشاء اللہ. اور اگلا ایک ہم ایڈ کریں گے بن مضر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ نیو آپ نے اس دفعہ یاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ساتھ میں ایڈ کریں گے بن الیاس بن مضر. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. گڈ جاب ڈیئر کڈس. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہوم ورک دیکھ لیں پھر ہم کوئز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوم ورک کیا ہے کہ لینیج کو آپ نے میمورائز کرنا ہے ٹل مضر. ٹھیک ہے، اور آپ نے آج کے لیسن میں سے جو کچھ لرن کیا اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان اینی وے جس طرح بھی آپ نے اس ہوم ورک کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. پھر دونوں کام ریٹن ہوگا یا اورل آپ ہمیں سینڈ بھی کریں گے. It is now quiz time. اچھا، جتنی دیر میں بچے جوائن کرتے ہیں تو آپ میں سے کوئی مجھے لینیج سنائے گا؟ اور کون مجھے لینیج سنائے گا؟ چلیں شاویر، آپ کا ہینڈ ریز ہے.
Bismillahirrahmanirrahim. Lineage of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar. Very good, mashallah. आपको तो सारा याद है. Good job. Well done. Barakallahu feek. और किसी ने सुनाना है? हफ्सा ने सुनाना है? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nazr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar. Very good, mashallah. Good job. जो फिहर है ना उसको फिहर कहेंगे, ठीक है? बिन गालिब बिन फिहर. माशाल्लाह. Good job. बारिकल्लाह फीक. हफ्सा. अच्छा, एक और हफ्सा भी सुनाना चाह रही हैं. चलें. वालेकुम अस्सलाम. आपको याद है लीनिएज? जी. सुनाइए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दी मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मर्रह बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फर्रह बिन मालिक. एक मिनट. बिन गालिब के बाद क्या है? बिन फिहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुदरिका. ठीक है? बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर. वेरी गुड, माशाल्लाह. बारिकल्लाह फीक. गुड जॉब. और कौन सुनाएगा लीनिएज? ईमान फा, क्या आप सुनाएंगी? आप भी सुना दें एक बार. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. एंड अगला भी ऐड कर लें. बिन बिन मुदर. वेरी गुड, माशाल्लाह. बारिकल्लाहु फीकुम. जी तो बच्चों, अब हम शुरू करने लगे हैं क्विज. बिस्मिल्लाह जी. सीरा क्विज नंबर 13, दैट इज अबाउट सूरह अल फातिहा. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्हम्दुलिल्लाह, alhamd means Allah's praise. That is an incomplete praise, yeah, that is a complete praise with love and respect. कि जो अल्हम्दुलिल्लाह है उसमें जो अल्हम्द है उसका मानी ये है कि अल्लाह की तारीफ. ये तो हमें पता है. अब वो कैसी तारीफ है? वो इनकम्प्लीट तारीफ है या कि वो कंप्लीट तारीफ है जिसमें हम लव भी शामिल करते हैं अल्लाह के लिए और रिस्पेक्ट भी. वेरी गुड, सही बता आपने. कंप्लीट प्रेज विद लव एंड रिस्पेक्ट. नेक्स्ट है, Allah is the creator, owner, planner, and sustainer of the whole universe. Choose correct word for it. कि इसके लिए अब करेक्ट वर्ड आपने चूज करना है. ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटर भी है, ओनर भी है, प्लानर भी है, सस्टेनर भी है सारी दुनिया के. इसके लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा? अर्रहमान या अर्रहीम या मालिक या रब? कौन सा वर्ड सही रहेगा? इसके लिए बेटर वर्ड था ना रब, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, गौर से सुनना आपने, रब्बिल आलमीन में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला द क्रिएटर, ओनर, प्लानर एंड सस्टेनर. ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपसे मीनिंग तो नहीं पूछा, लेकिन मैंने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये इसके लिए कौन सा वर्ड है. तो इसके लिए रब बेटर सूटेड वर्ड था ना. अच्छा, उसके बाद which names of Allah subhanahu wa ta'ala are related to Allah's mercy? अल्लाह की मर्सी से रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं? अल-अहद, अस-समद,
الرحمن الرحیم یا اللہ. I think you can guess کہ مرسی سے ریلیٹڈ کون سے نیمز ہیں, کون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیم میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہت مرسیفل ہے. ویری گڈ, زیادہ تر نے بالکل ٹھیک بتایا. الرحمن الرحیم بالکل صحیح. ان دونوں کے میننگ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ created 100 degrees اور 100 parts of his mercy. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پارٹس یا کتنے ڈگریز مرسی کو کریٹ کی؟ 100 ڈگریز. کتنے پارٹ انہوں نے زمین پر بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ He sent only one part on earth, یا only 20 parts on earth, یا only 30 parts on earth, یا only 50 parts on earth. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پارٹس بھیجے ہیں زمین پر ان 100 ڈگریز میں سے؟ اور باقی تو واپس رکھ لیے, لیکن کتنے زمین پر بھیج دیے؟ 100 میں سے only 1 یا 20 یا 30 یا 50. Good job. Only one part. Allah subhanahu wa ta'ala sent only one part on earth. Good job, dear kids. True or false? The day of judgment on which there will be reward and punishment is called Yawm ad-Din. Is it true or false? ایک ایسا دن جس میں ججمنٹ ہوگی, اس میں ریوارڈ بھی ہوگا اور پنشمنٹ بھی ہوگی, تو اس کو کہتے ہیں یوم الدین. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ Yes, it is true. Next is in إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس والی آیا میں the word نَعْبُدُ means we worship یا we ask help. اب نعبد کا صرف میں مطلب پوچھ رہی ہوں آپ سے, ٹھیک ہے؟ we worship یا we ask help. ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم مدد لیتے ہیں. نعبد کا معنی کیا ہے ان میں سے؟ تو it means we worship. In this ayah إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, the word نستعین means نستعین کا کیا معنی ہے؟ اب آپ نے یہ بتانا ہے. we worship یا we ask help. نعبد کا تو آپ لوگوں نے بتا دیا, اب دوسرے والے ورڈ کا میننگ بتانا ہے. نستعین کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم مدد لیتے ہیں. جی, we ask help. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہی. نعبد تو ہو گیا تھا we worship, تو اب دوسرا ہی رہ we ask help. True or false? The straight road that takes someone from one city to another city is called الصراط المستقیم. ایک ایسا سیدھا روڈ جو ہمیں ایک شہر سے دوسرے والے شہر میں دوسرے سٹی میں لے جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں صراط المستقیم. یہ جو سورہ الفاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الصراط المستقیم دکھائیے, تو یہ ہم اس میں یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں لے جائیں اس روڈ سے. Is it true or false? It is false. کیونکہ یہ تو کوئی اور روڈ تھی, یہ تو ہدایہ کی روڈ تھی. True or false? The straight path of Allah's obedience and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's obedience that leads to Jannah is as-sirat al-mustaqim. ایک ایسا راستہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی باتیں ماننے کا راستہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کا راستہ ہے, اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنہ میں لے جاتا ہے فائنلی. یہ والا راستہ ہوتا ہے as-sirat al-mustaqim. Is it true or false? It is true. Alhamdulillah. Yes. Last question. In Surah Al-A'raf, یعنی قرآن میں ہی, شیطان said to Allah subhanahu wa ta'ala, شیطان نے اللہ سبحانہ wa ta'ala کو کیا کہا؟ I will come to the people from which side? From their right only, یا from their left only, from their front only, یا کہ from their front, from their behind, from their right, from their left. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا کہ میں صرف ان کی دائیں طرف سے آ جاؤں گا, ان کے اوپر اٹیک کروں گا اور ان کو غلط رستے کی طرف لے جاؤں گا, یا ان کے بائیں طرف سے لیفٹ طرف سے آ جاؤں گا ان کے اوپر, یا کہ فرنٹ سے آ جاؤں گا اور ان کو غلط رستے کی طرف بھٹکاؤں گا یا مس گائیڈ کروں گا, یا ان ساری سائڈ سے میں ان کے اوپر اٹیک کروں گا. سو یس, ساری سائڈ سے, فرام دیئر فرنٹ, بیہائنڈ, رائٹ اینڈ لیفٹ. لیٹس سی the result. Afnan Tamimi is on third place, Rifa and Uswa are in second place, and Sayyida Abu Bakr
is on first place. MashaAllah. Iman and Barira are the runners up. MashaAllah, good job dear kids, everyone. سب نے بہت اچھی پرفارمنس دی, جنہوں نے سب نے کلاس لی, کوئز کیا, اتنا اپنا دماغ یوز کیا آج لیکچر سننے میں بھی اور پھر اس کے بعد کوئز کرنے میں بھی. چلو تو پیارے بچوں, اب ہم آپ کو آپ کے ہوم ورک شو کرتے ہیں. سسٹر نائلہ, اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیرن کثیرا سسٹر سائمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hope everyone is fine. Let's have a look on the homeworks from previous weeks, and it's homework from episode 11 and 12. جی بہت سارے بچوں نے ماشاء اللہ سے جمع کروایا ہے, and some are very regular ماشاء اللہ. From week 11 we have Rahma, Huda and Daud. They sent audio message, lineage of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then from previous week we have Rifa Khan, Zaina, Iman Mudassir, Rahma, Fakiha, Hamna, Huda and Daud. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اور بہت چھوٹے بچے بھی ہیں ان میں جنہوں نے بہت اچھا یاد کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. اینڈ دین ریٹن کویسچن تھا آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد تھا کہ ڈرا اور رائٹ اینی ون پوائنٹ لرن فرام دا ایپیسوڈ 11 اور 12. اینڈ وی ہیو ریسیوڈ many homeworks, Shafveer, Huda, Daud and Iman Mudassir from week 11 and then from week 12 as well. Next we have a look on the homework submitted. Shafveer, he wrote about the first 4 people who accepted Islam, and you know the name. کیا کہتے ہیں ان کو جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ السابقون الاولون. Then Huda, she wrote about Hazrat Aisha, and Hazrat Aisha, who was she? She was the daughter of Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, and she was the wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then Daud, he wrote about Hazrat Ali from As-Sabiqun al-Awwalun. Then Iman Mudassir, she wrote about Hazrat Abu Bakr, and you know he was the first one who accepted Islam. سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا جینٹس میں سے حضرت ابو بکر نے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے فرینڈ بھی تھے. اینڈ دین فرام ایپیسوڈ 12 شاہوید نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ لکھ کے بھیجی, اور ساتھ میں اس کے نیمس بھی ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت لکھا ہے انہوں نے, اور سارا کمپلیٹ جو ہے اس کے نیمس وغیرہ جو انہوں نے لرن کیا تھا اس کو لکھا ہے. دین ایمان wrote the names of سورہ الفاتحہ. And then Fakiha, she wrote about the names. She mentioned one name and why this is known as as-salah, اور ریزن بھی لکھی ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ جو ہے اگر نماز میں نہیں پڑھی جائے تو وہ پریئر جو ہوتی ہے that is invalid. And then Azeen, she wrote about the qualities of Prophet sallallahu alaihi wasallam, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم trustworthy تھے, kind بھی تھے, polite بھی تھے, humble تھے, soft hearted تھے, اور بہت ساری ان میں کوالٹیز تھیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر یہ ساری کوالٹیز جو ہیں ان کو ڈیولپ کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اینڈ شی روٹ کہ آپ جو ہیں وہ کسی سیلیبریٹی کے فین نہیں بنے, بلکہ کس کے فین بنے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, who cried for us 1500 years back, کہ وہ ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہدا نے فرام ایپیسوڈ 11 شی روٹ the names of as-sabiqun al-awwalun, 4 لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. And then from episode 12 سورہ فاتحہ, and why it is known as Fatiha, the opening. And then Daud, انہوں نے بھی یہی والا ہوم ورک جو ہے اس کو اٹیمپٹ کیا ہے کہ as-sabiqun al-awwalun, first 4 persons who accepted Islam, ان کے نام, اور then about سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھا کام کیا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی ویری ہیپی دیٹ مینی آف یو آر ریگولر اور لرن کر رہے ہیں, اور پھر شیئر بھی کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے لرن کیا ہے. بارک اللہ فی علمکم وعملکم, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سسٹر نائلہ, ماشاء اللہ بچوں نے بہت اچھے ہوم ورکس کیے ہوئے ہیں, اور ایز یوزول بڑی محنت کر رہے ہیں. زبردست بچوں, آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاء اللہ. اور جب آپ لوگ کرتے ہیں ہوم ورکس تو وہ
یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اس پورے لیکچر میں سے کوئی ایک چیز جو پھر آپ ہوم ورک میں کرتے ہیں نا وہ آپ کو پھر ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. بارک اللہ فیکم. ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اینڈ دعا سے الحمدللہ کثیرا. اب آپ کو سمجھ آیا میں الحمدللہ کیوں کہتی ہوں؟ ایک پوری ہماری جب کلاس اینڈ ہوتی ہے کہ ہماری تمام پریزز سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا پیارے بچوں. بارک اللہ فیکم. اور ہم اس کو اینڈ دعا سے اب اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. بائے بائے. اللہ حافظ پیارے بچوں. اللہ حافظ.